There's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? کہ security کے اداروں کو, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سپہ سالار پرعزم شرپسندوں کو واضح پیغام. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کی تقدیر ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے. جو راستے میں حائل ہوگا اسے ہٹا دیں گے. اوورسیز پاکستانی وہ روشنی ہیں جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے. برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں یہ برین گین ہے. آرمی چیف نے 2 قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر بھی زور دیا. انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ کہا جاتا ہے, اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے. پاکستان needs to be a hard state and everything is been done as per the constitution is a hard state. یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا. آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھیں کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو. یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. آرمی چیف کی سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال پر تنقید. جنرل عاصم منیر کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اطلاع جیسے ہی آئے ویسے ہی آگے بڑھا دی جاتی ہے. دنیا کی تاریخ میں کلمے کی بنیاد پر صرف 2 ریاستیں بنی ہیں. ایک ریاست طیبہ کلمے کی بنیاد پر بنی تھی اور دوسری ریاست 1300 سال بعد پاکستان کی صورت میں بنی. مزید کہا جس ملک کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں ایسی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے. ہمارے قوم کی امیدیں ہیں آپ. آج اگر پاکستان کو کسی نے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا تو آپ لوگ ہیں, یہ نوجوان بچے اور بچیاں, اور اس میں 4 صوبے شامل ہیں. پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب 4 صوبے مل کر اس دور میں سب سے آگے ہوں گے. چین بہت ایک برادر ملک ہے, انتہائی قابل اعتماد. IMF پروگرام میں چین کا کردار مثالی تھا. چین نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کے تحت 300 طلباء کو چین بھیجنے کے پہلے مرحلے کی تقریب سے خطاب. کہا نوجوانوں کو مواقع دے کر ملک کی ترقی کی رفتار بڑھائیں گے. نوجوانوں کو آگے بڑھا کر ہی ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. چین جانے والے طلباء میں 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے طلباء بھی شامل ہیں. اس منصوبے میں میرٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا. وفاقی دارالحکومت میں بادلوں کی گھن گرج. بادل گرجے بھی برسے بھی. آسمان سے سفید گولوں کی برسات. کئی مقامات پر سڑکوں پر ہر طرف سفیدی چھا گئی. بڑے بڑے اولوں سے گھروں کی کھڑکیوں اور متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا. گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ابر رحمت. لوئر دیر اور کوہاٹ میں سرمئی بادل کھل کر برس پڑے. بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا. خیبر کی تحصیل جمرود اور لنڈی کوتل کے گرد و نواح میں آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ تیز بارش. ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. پاک افغان شاہراہ پر جگہ جگہ سیلابی ریلے بہنے لگے. بارش کا پانی لنڈی کوتل بازار میں گاڑی کو بہا لے گیا. بارش ہوتے ہی بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. سندھ میں سورج قہر ڈھانے لگا. بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر 18 اپریل تک جاری رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. نواب شاہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جا پہنچا. نوشہر و فیروز، دادو، سکھر اور لاڑکانہ میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا. جیکو آباد میں 44، عمرکوٹ میں 45، ٹنڈو آدم میں 46 اور حیدرآباد میں درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ. آئندہ دنوں شدید گرمی کا امکان. شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. کراچی کے باسی بھی ہو جائیں تیار، گرمی کے ہوں گے وار. محکمہ موسمیات نے مزید گرمی کی پیش گوئی کر دی. پارہ 40 ڈگری تک جانے کی توقع.